آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، چاہے جیسے این آر سی کے مسائل ہیں، کرونا کووڈ-19 کے مسائل ہیں، اور ایسے کئی جو مسائل آتے ہیں، کچھ تو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ والنٹیئرنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مستقل چاہیے کی گفتگو کرتی رہتی ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اس وقت پبلک کو یہ کرنا چاہیے، پولیس کو یہ کرنا چاہیے. یہ چاہیے والے آج ہمارا ٹاپک ہیں، اور ہمارا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ چاہیے، یعنی شوڈ، گورنمنٹ شوڈ ڈو دس، پبلک شوڈ ڈو دس، یہ شوڈ جب تک کہ بری نہیں کریں گے، دفن نہیں کریں گے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ شوڈ ہی سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. دوستو، اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو سورہ بقرہ میں واقعہ آیا ہے، میں بہت مختصر بات کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں اس دنیا کے پورے انسانوں کے لیے ایک لیڈر، ایک قائد، ایک امام بناؤں گا. یہ امام سے مراد وہ 5 وقت کی نماز پڑھانے والے امام نہیں ہیں، جو جن کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے دو رکعت بیچارے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے دو رکعت کے امام. یقیناً امامت یہ بھی ہے، لیکن جس امامت کی بات، جس لیڈرشپ کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کی سیاست کی، پولیٹکس کی، اکنامی کی، میڈیا کی، کلچر کی، اخلاق کی، ہر چیز کی جو لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر فرد جو امت ابراہیمی کا ایک فرزند ہے، یہ لیڈرشپ ہمارے حصے میں آئی ہے. ہمارے ایمان کا، ہمارے مسلمان ہونے کا یہ ایک حصہ ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور یہ چونکہ ہمارا منصب ہے، اس لیے ہم پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں. اسی سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوا ہے آج کہ ہم نے لیڈرشپ کیا ہے، کیسے کرنی ہے، یہ نہیں سمجھا. اس کے نتیجے میں آج ہمارے اوپر وہ قومیں جو کل تک ہماری محکوم تھیں، آج وہ ہمارے سر پر مسلط ہیں. وہ جانور جو حلال کیے گئے تھے ہمارے لیے، جن کو پوجنا شرک تھا، وہ جانور آپ کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں دوستو. اللہ تعالیٰ نے شاید ہم پر یہ آزمائش اسی لیے کی ہے کہ ہمارے اندر کا وہ لیڈر جاگ جائے. ہمارے لیڈرشپ کے وہ کوالٹیز ایک مرتبہ جب دنیا دیکھے گی تو انقلاب آئے گا. کیونکہ جیسے ہی ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ لا کے ساتھ ہی ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل دماغ میں ایک لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے ہم کو باطل کا مقابلہ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کو یہ لیڈرشپ کسی بھی طریقے سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ویسے تو ہم میں ہر شخص لیڈر ہے، امام بھی لیڈر ہے، خطیب صاحب بھی لیڈر ہیں، عالم بھی لیڈر ہے، پیسے والا بھی لیڈر ہے، اسٹوڈنٹ بھی لیڈر ہے، گریجویٹ بھی لیڈر ہے، وہ جو نیک کاموں میں 1000-2000 روپے خرچ کر رہا ہے وہ بھی لیڈر ہے. ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی انٹلیکچوئل ہے، ہر آدمی دانشور ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز، وہ ایلیمنٹس، وہ ٹیلنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر دیے ہیں. لیکن جیسے دنیا میں ہر چیز کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس لیڈرشپ کو سنوارنے کی بھی ایک تربیت ہے. ہمارے اندر ہر شخص میں ایک ارمان، ایک جذبہ ہے لیڈر بننے کا. لیکن چونکہ یہ ٹیلنٹس یا یہ ایلیمنٹس صحیح کنفیگریشن میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم بجائے دنیا کی لیڈرشپ کرنے کے، ہم گلی گلی کے لیڈر بن گئے ہیں، ہم محفلوں کے لیڈر بن گئے ہیں. تو اس کو کیسے سنوارا جائے، کیسے ہماری لیڈرشپ کو صحیح اسکل کے ساتھ مزین کیا جائے، اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے ہم کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کے عنوان سے ایک آئٹم پیش کریں گے. آج کا جو پہلا سیشن ہے وہ ہے بری شوڈ کو دفن کیجئے. یہ جو مشورے ہیں، مستقل تبصرے کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ اس کو بند ہونا چاہیے. دنیا میں اگر دیکھیں آپ، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، پیسے سے ساتھ دے رہے ہیں، وقت سے، اپنی انرجی سے.
لیکن جو تیسری قسم ہے جو میجورٹی ہے یہ ہر وقت تبصرے اور مشورے اور چاہیے کہ انبار جیبوں میں لے کے پھر رہے ہیں ہر طرف، بس چاہیے بانٹتے پھر رہے ہیں. مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، ہماری ایجوکیشن ہونا چاہیے، مسجدوں کو ہماری ایسے ہونا چاہیے، ہمارے علماء اور ہمارے خطیبوں کو جمعے کے دن خطبوں میں یہ کہنا چاہیے، مسلکوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور لیڈروں میں دراصل اتحاد ہونا چاہیے، یہ جہیز کو مٹانا چاہیے، یہ فضول خرچیاں ختم ہونا چاہیے وغیرہ. یہ چاہیے کہ اتنے انبار ہیں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ ہر گفتگو میں کم سے کم 25-50 چاہیے آپ کے منہ پر پھینکے جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ چاہیے کی جو کمیونٹی ہے ان کے چاہیے اس کو جمع کرے تو 1-1.5 لاکھ تو چاہیے ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں گے. اس کے اوپر ایک مکمل پی ایچ ڈی ہوتی ہے. آپ سنڈے کے سپلیمنٹس دیکھتے ہیں ہمارے اخبارات، اور بالخصوص ہمارے اردو اخبارات کے سپلیمنٹس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہترین آرٹیکلز ملیں گے. صحافی ہمارے جرنلسٹ حضرات، ہمارے کالمسٹ حضرات پورا ہفتہ کئی ٹی وی چینلز دیکھ کر کئی اخبار پڑھ کے اس کا نچوڑ پیش کر دیتے ہیں. لیکن ساری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک تو جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بیوہ کی ہائے، مودی ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، آر ایس ایس ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، سرکار ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، ٹرمپ یہ کر رہا ہے، اور بالکل جیسے بیوہ ہائے کرتی ہے کہ تیرا مردہ نکلو، تجھے حیضہ لگ جائے، تو مر جائے، تو ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے سارے مضامین ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ بہترین مقررین کو سنیے، اسپیکرز کو سنیے، سیمینارز ہوتے ہیں بڑے، وہ سیمینارز میں جا کے دیکھیے آپ، اور جلسے ہوتے ہیں ان میں جا کر دیکھیے. بہت اچھی تقریریں ہوتی ہیں، بہت اچھے پیپرز پڑھے جاتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہ تمام چاہے وہ اخبارات کے مضامین ہوں، رسالوں کے مضامین ہوں یا جلسے سیمینار ہوں، پورے پیپرز کا آخری میں جو اینڈ ہوتا ہے وہ 5-6 قسم کے چاہیے پر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہیے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہی ایم آئی ایم کو یہ کرنا چاہیے، بی جے پی کو یہ کرنا چاہیے، اور فلاں کو یہ کرنا چاہیے. یہ پورے چاہیے سے یہ بھرا ہوا ہوتا ہے اخبار. آپ کسی چائے خانے میں بیٹھنے والے سے لے کر کسی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تک سب سے ملتے چلے جائیے. ہر آدمی آپ کو بہت دل نشین انداز میں تقریر کرے گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اس کی بات چیت کا اینڈ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ قوم کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اگر آپ ان سے کہیں کہ چلیے آپ اسٹارٹ لے لیجئے، ہم آپ کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، تو بے انتہا انکساری کے ساتھ بہت ہی طالب علمانہ انداز میں کہیں گے کہ نہیں، ہم کس قابل ہیں، میں کس قابل ہوں، ہم تو ساتھ دینے والے لوگوں میں ہیں، ہم تو پیچھے چلنے والے لوگوں میں ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کہیے کہ بھائی آپ جو مشورے دے رہے ہیں ہم آپ کے مشوروں کے مطابق ہی عمل کریں گے. جب انقلاب آئے گا کھٹکا مار کے بولیں گے آئیے انقلاب آئے گا، آ گیا ہے، تشریف لائیے باہر. لیکن اس انقلاب کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے جیب سے مال نکالیے. تو پھر دیکھیے ان کے ایکسکیوزز کتنے ہوتے ہیں. ایسے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ آپ کو خود شرمندگی ہو جائے گی. بدقسمتی سے اسی قسم کے لوگوں کا ہماری سوسائٹی میں ہر طرف ان کی میجورٹی ہے. مجھے دوستو کہانی یاد آ رہی ہے کہ چند چوہے جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام کے ساتھ ایک مشورہ کرنا چاہیے کہ بلی کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. کئی چوہے جمع ہوئے، کالے چوہے، گورے چوہے، سفید چوہے، اور شہر کے چوہے، گلی کے چوہے، اور سیاسی جماعتوں کے دفتروں کے چوہے، مذہبی جماعتوں کے دفتروں کے چوہے. یہ کئی چوہے مل کر جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بلی کا ظلم اور استبداد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اس گھر میں سلامتی کے ساتھ رہنے کا بلی کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق ہمارا ہے. لیکن جب بلی جب چاہے آ جاتی ہے اور کئی ہمارے چوہوں کا قتل کر کے چلے جاتی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہت دھوم کی تقریریں ہوئی، باری ہر چوہے نے تقریر کی. آخری میں ایک سمجھدار چوہا اٹھا، اس نے کہا کہ بھائیو میں اس کا حل پیش کرتا ہوں. پھر اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ دراصل ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم میں سب سے پہلے اتحاد پیدا ہونا چاہیے. پھر ترکیب یہ ہے کہ ایک گھنٹی چوہے کی بلی کے گلے میں باندھ دی جائے تاکہ جب بھی بلی آئے تمام چوہوں کو اس کا علم ہو جائے اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے بلوں میں واپس ہو جائیں. تمام نے تالیاں ماری، بہت خوش ہوئے، زبردست دھوم ہوئی اور گلے ملے گئے، مبارکباد پیش کی گئی ایک دوسرے کو. اگلے دن خوب واٹس ایپ پر اور اخباروں میں تصویریں وغیرہ چھپیں، کئی لائکس آئے. لیکن آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہوگا. دوستو
حل ایک ہی ہے. اس چاہیے کو دفن کریں گے تو کوئی حل سامنے آئے گا امت کا، ورنہ یہ حل کبھی یہ مسئلہ کبھی حل ہونے والا ہی نہیں. ہم بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے فارمولے کتنے جلسوں میں بولتے رہیں گے، کتنے مضامین میں لکھتے رہیں گے، کتنے اخباروں میں لکھتے رہیں گے. اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے تو پھر آپ سوچئے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کو آنا چاہیے، پولیس کو آنا چاہیے، یا محلے والوں کو آنا چاہیے؟ اس وقت اگر آپ کو ایک بالٹی بھر پانی بھی مل جائے تو آپ فوری ایک بالٹی پانی سے اپنے گھر کو بجھانا شروع کر دیتے ہیں. دوستو حل یہی ہے، آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جیب میں جتنا مال ہے، 2-4 ساتھی جو آپ کو میسر آ سکتے ہیں، آپ کام شروع کر دیجئے قوم کے لیے. اور اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہی کام کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسری تحریک یا کوئی دوسری ایسوسیشن کر رہی ہے، تو آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. بگیسٹ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم میں سے ہر شخص خود لیڈر بننا چاہتا ہے، تو اس کو ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے. یہی ان کے لیڈر اور ان کے انٹلیکچوئل ہونے کی نشانی ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی جماعت قبول نہیں، دنیا کا کوئی قائد قبول نہیں ہے، دنیا کا کوئی لیڈر ان کو قبول نہیں ہے کہ فلاں کی وہ تقریر غلط ہے، وہ ویسی تقریر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں صاحب نہیں فلاں صاحب وہ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں صاحب فلاں جماعت میں یہ پرابلم ہے. تو دوستو حل یہ ہے کہ اب آپ یہ چاہیے بند کر کے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے، آپ یہ چیز لے کے شروع ہو جائیے. یہ ہر وقت پولیس کو یہ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے، یا اویسی صاحب کو یہ کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کو یہ کرنا چاہیے، پاپولر فرنٹ کو یہ کرنا چاہیے. دوستو حل یہ ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، یا پھر جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کی استطاعت میں جو کچھ ہے آپ اپنا کام شروع کر دیجئے. جتنے ساتھی میسر آئیں گے. یہ صحیح ہے کہ ہمارا کوئی میڈیا نہیں ہے، ہمارا میڈیا ہونا چاہیے، ہماری دینی تعلیم کا صحیح انتظام ہونا چاہیے. اردو کو اس کا جو درجہ، اردو کے نہیں آنے کی وجہ سے آج پوری قوم کلچرلی، مذہبی طور پر، ہسٹوریکلی، لٹریلی پوری قوم پیدل ہے. آپ کے اپنے گھر کے نوجوان آپ کی مادری زبان میں نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی، آپ کی مادری زبان بول نہیں سکتے. بول تو سکتے ہیں بہت اچھی سے، لیکن پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل پوری گونگی اور بہری نکل رہی ہے کلچرلی دیکھا جائے تو. یہ صحیح ہے کہ ہم کو یہ چیزیں چاہیے، لیکن ایک بات سوچئے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن ہونا چاہیے، سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے. اللہ کے بندے، 25 کروڑ مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے ہزاروں کروڑ روپیہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جہیز مٹانا چاہیے، یہ فضول خرچیاں بند ہونا چاہیے. اس کام کے لیے کئی ہزار کروڑ چاہیے. آپ کہتے ہیں علماء میں اتحاد ہونا چاہیے. بھائی اتحاد کے لیے بھی علماء کو جمع کرنا پڑتا ہے، ڈیلیگیشن بھیجنے پڑتے ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب میں تو لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب بھی مجھے کوئی چاہیے کی تقریر کرتا ہے ہمارے سامنے، تو اس کو اس کے جو بھی چاہیے ہے، اس چاہیے کی خوب تعریف کر کے یہ کہنا کہ واقعی آپ نے سب سے شاندار فارمولہ دیا ہے. اس چاہیے کو مکمل اکامپلش کرنے کے لیے حساب کر کے بتا دیجئے کہ دیکھیں اتنے کروڑ روپے پیسے چاہیے اس کو. آپ ایسے کریں، آپ آدھے پیسوں کی ذمہ داری لے لیجئے، ہم آدھے پیسوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تب ان کو ہوش آتا ہے کہ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ خالی فری میں مشورے دے کے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مشورے دے کے اپنے ضمیر کی تسلی کر لیں کہ چونکہ یہ پریکٹیکل مشورے نہیں ہوتے، تو لہٰذا جب مجبوری ہے کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا، وہ سمجھتے ہیں حل یہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایگزمپٹ ہو گیا، اب جو چیز میری استطاعت میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ساری قوم اب ان کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کرے گا. تو دوستو کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے ہزاروں کروڑ روپیہ چاہیے ہوتا. آپ جو بھی مشورہ دے رہے ہیں کسی کو، یہ سوچئے کہ اس میں خرچ کتنا آئے گا اور آپ کتنا پے کر سکتے ہیں اس میں. چلیں آپ خرچ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کتنے گھنٹے دے سکتے ہیں، آپ نہیں دے سکتے وہ بھی کوئی بات نہیں. آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں تو بہت ہی معمولی سا آدمی ہوں، میں کس قابل ہوں. مطلب یہ کہ میں صرف چاہیے دیتے رہوں گا، میں تقریریں کرتا رہوں گا، کام میں نہیں کروں گا، کام آپ لوگ کریں، کیونکہ آپ تو بیوقوف ہیں. میں اللہ نے میرے کو عقل دی ہے نا، میری عقل استعمال کیجئے، میرے ہدایت لیتے جائیے، آپ لا کے رپورٹ کرتے جائیے. تو دوستو بات یہ ہے کہ ان کاموں میں کوئی بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو، کروڑوں روپیہ چاہیے. سیکنڈ، والنٹیئرز چاہیے. کون سے والنٹیئرز؟ جو نام نہیں چاہتے، جو اسٹیج نہیں چاہتے، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے وہ ترکی ڈرامہ دیکھا ہوگا ایرتھرول،
صرف کتنے ساتھی تھے، 10-12 ساتھیوں نے مل کے ایک جو قربانی دی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے جنگیں لڑی، 600 سال حکومت، ایسی حکومت قائم کی جو 600 سال باقی رہی. تو ایسے والنٹیئرس چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے والنٹیئرس کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے، ان کو دنیا کی قیادت عطا کرتا ہے، جو 600 سال چلنا ممکن ہے. یہ کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین کی تاریخ بتا رہی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتا رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف تقریریں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، لیکن جب گھر سے نکلنے کا وقت آتا ہے، قربانی دینے کا وقت آتا ہے، جیب سے مال نکالنے کا وقت آتا ہے، وہ یا تو بیوی کی مرضی کے انتظار میں ہیں، یا ان کے داماد آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں، یا پھر اپنی سیکیورٹی چاہیے ان کو، سب سے پہلے اپنا بینک بیلنس چاہیے. ایسے لوگوں کے مشوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے. ایسی قوم ترقی نہیں کرتی، بلکہ ایسے لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس وادی کے اطراف میں جو بستی ہے، اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کے لوگ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. موسیٰ تم دیوانے ہو گئے، تم پاگل ہو گئے ہو، ہم کیسے لڑیں گے ان سے؟ جو آج کے دور میں اگر ہوتی یہ بات تو ہم بھی یہی کہتے کہ امریکہ اور یا فلاں پارٹی یا فلاں فیشسٹ پارٹی، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس دولت ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان سے؟ ہم تو بالکل نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فقاتلا انت وربک فإنا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ مل کے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے. اللہ نے ان کو 40 سال صحرا میں بھٹکنے کی اجازت دی. اور مفسرین میں ایک نے یہ لکھا کہ 40 سال ایک سمبولیکل ہے، ایک علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی 20 سال سے اپنی کیریئر اسٹارٹ کرتا ہے اور 60-70 سال تک جس طریقے سے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ساری عمر اس طریقے سے تم کو روٹی کمانے، گھر کمانے، بیوی کو خوش کرنے، بچوں کو خوش کرنے، اس غلامی پہ لگا دیا کہ پھر تم اس کمانے کی خاطر کتنوں کی غلامی کرتے ہو، اس روپیے کے آگے سجدے کرتے ہو. یہ ان لوگوں کی سزا ہوتی ہے. لیکن جو لوگ کسی ریسورسز کا انتظار نہیں کرتے، دولت کا انتظار نہیں کرتے، اپنی ہمت پہ نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ادخلوا علیہم الباب، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے گھس جاؤ اور تم حملہ آور ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِهِ، اگر تم داخل ہو گئے، اگر تم نے ہمت پیدا کر لی، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم یقیناً غالب ہو کے رہو گے، تم وکٹوریس ہو کے رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم چھوڑ دو اللہ پہ. وہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. اور ایک خوشخبری جو سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے کہ جب لوگ ڈرائے ان کو کہ تمہارے مقابل جو فوج ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. دوستو مختصر یہ ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مختصر یہ ہے کہ یہ جو چاہیے کہنے والے لوگ ہیں، یہ مشورے دینے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو تسلیاں دے کے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں. ان لوگوں کو یا تو سمجھائیے، یا پھر ان کو وائرس سے، جیسا آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں، وائرس جس کو ہے، ان سے، ایسے لوگوں سے سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں بزدل. یہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی خامی نکالتے ہیں، ہر جماعت میں خامی نکالتے ہیں، ہر شخص میں خامی نکالتے ہیں. تو یہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے پاس ہمت نہیں ہوتی، یہ آپ کی بھی ہمتیں توڑ دیتے ہیں. تو دوستو اس شوٹ کو دفن کیجیے. میں کیا کر سکتا ہوں، بس یہ سوچیے.